ہوں سحر بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں BBC اردو کا کورونا وائرس سے متعلق مختصر دورانیے کا خصوصی بلیٹن۔ شامل کرتے ہیں قومی خبریں۔ حکومتی اعداد و شمار کی بات کریں تو پاکستان میں اب تک 2,12,000 سے زائد افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے، جبکہ 4,300 سے زائد ہلاکتیں ریکارڈ کی گئی ہیں۔ یہاں یہ بتانا بھی اہم ہے کہ اب تک 1 لاکھ سے زائد افراد اس مرض سے صحت یاب بھی ہوئے ہیں۔ صوبہ سندھ کی بات کریں تو 29 جون کو سندھ حکومت کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ وہاں ایک روز میں 74 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جو اب تک کی سب سے بڑی یومیہ تعداد ہے۔ دوسری جانب بلوچستان کی حکومت نے سمارٹ لاک ڈاؤن میں مزید 15 دن کی توسیع کر دی ہے، یعنی صوبہ پنجاب کی طرح یہاں بھی سمارٹ لاک ڈاؤن 15 جولائی تک برقرار رہے گا۔ منگل کو محکمہ داخلہ بلوچستان و قبائلی امور کی جانب سے جاری ہونے والے نوٹیفیکیشن کے مطابق کورونا وائرس کے پھیلاؤ کا خدشہ اب بھی موجود ہے، جس کے باعث احتیاطی تدابیر کو برقرار رکھنا ضروری ہے۔ دنیا بھر کی جانب بڑھیں تو کورونا وائرس کا پھیلاؤ پوری دنیا میں جاری ہے اور 188 ممالک میں 1 کروڑ سے زیادہ افراد اس سے متاثر ہو چکے ہیں۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 1 کروڑ 4 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے اور اب تک 5 لاکھ سے زیادہ افراد اس عالمی وبا کے باعث ہلاک ہوئے ہیں۔ اگرچہ کچھ ممالک میں سخت لاک ڈاؤن کی وجہ سے تصدیق شدہ متاثرین اور اموات کی تعداد کم ہونا شروع ہو گئی ہے، لیکن اب بھی کئی ممالک میں ان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ حالیہ ہفتوں میں برازیل، میکسیکو، انڈیا، جنوبی افریقہ اور کولمبیا میں متاثرین اور اموات میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ انڈیا کی بات کریں تو انڈین وزیر اعظم نریندر مودی کے کووڈ-19 کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے بنائے گئے فنڈ پر تنازع پیدا ہو گیا ہے اور اس کی شفافیت پر بھی تشویش پائی جاتی ہے۔ 27 مارچ کو لاک ڈاؤن نافذ ہونے کے کچھ ہی دن بعد نریندر مودی نے PM کیئر فنڈ کے نام سے اس فنڈ کو شروع کیا اور صنعت کاروں، مشہور شخصیات سے اس فنڈ میں حصہ ڈالنے کو کہا۔ اس کے نتیجے میں ایک ہفتے کے دوران اس فنڈ میں $858 ملین اکٹھا ہو گئے، لیکن جب سے یہ فنڈ قائم ہوا ہے، حکومت یہ بتانے سے قاصر رہی ہے کہ اصل میں اس میں کتنے پیسے اکٹھے ہوئے، اس کا انتظام کس طرح چلایا جائے گا اور اسے کس طرح استعمال کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ اس بارے میں مزید پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com، جہاں یہ تحریر موجود ہے۔ امریکہ میں وبائی امراض کے ماہر ڈاکٹر اینتھنی فاؤچی نے متنبع کیا ہے کہ ملک میں کورونا وائرس کے یومیہ 1 لاکھ متاثرین سامنے آ سکتے ہیں۔ وبائی امراض کے قومی ادارے کے سربراہ ڈاکٹر فاؤچی سینٹ کے اجلاس میں اراکین سے مخاطب تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ میں عالمی وبا کی روک تھام سے متعلق ہم صحیح جانب نہیں جا رہے۔ اس کے ساتھ ہی نیو یارک کے گورنر نے کہا ہے کہ مزید 8 ریاستوں کے شہریوں کو نیو یارک آمد پر 14 دن قرنطینہ میں رہنا ہوگا۔ ایک وقت میں وائرس سے بری طرح متاثر نیو یارک میں اب کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے سخت اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ان 8 ریاستوں میں کیلیفورنیا، جارجیا، آئیڈاہو، نیواڈا، ٹینیسی اور دیگر ریاستیں شامل ہیں۔ فلوریڈا، ایریزونا، ٹیکساس اور جنوبی کیرولائنا پہلے سے اس فہرست میں شامل ہیں۔ امریکی ذرائع ابلاغ کے مطابق اس حکم سے تقریباً آدھی امریکی آبادی متاثر ہوگی۔ ایک نئی تحقیق کے مطابق اٹلی کے ایک گاؤں میں کورونا وائرس سے متاثرہ جن لوگوں کو قرنطینہ کیا گیا تھا، ان میں سے 40% میں مرض کی علامات ظاہر نہیں ہوئی تھیں۔ اٹلی اور برطانوی ماہرین کی اس تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ بڑے پیمانے پر ٹیسٹنگ اور مقامی سطح پر لاک ڈاؤن کی مدد سے کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکا جا سکتا ہے۔ نتائج سے معلوم ہوا کہ 3200 افراد پر مشتمل آبادی والے اس گاؤں میں 2 ہفتے کے لاک ڈاؤن کے بعد صرف 29 افراد میں کورونا کی تشخیص ہوئی۔ دونوں مرتبہ تقریباً 40% کیسز میں علامات ظاہر نہیں ہوئیں۔ جبکہ دوسری جانب عالمی ادارہ صحت نے رواں ہفتے خبردار کیا تھا کہ عالمی وبا ابھی ختم ہونے میں بہت وقت لگے گا۔ تاہم یورپی ملک جمہوریہ چیک میں ایک پارٹی منعقد ہوئی جس کے ذریعے کورونا وائرس کی علامتی طور پر الوداع کہا گیا۔ منگل کے روز ہزاروں مہمان ہر ایک پراگ کے چارلز برج پر ایک 500 میٹر لمبے ٹیبل کے گرد جمع ہوئے اور گھر سے بنا کر لائے گئے کھانے پینے کی اشیاء بانٹی۔ اس دوران سماجی فاصلے کا خیال نہیں رکھا گیا، جبکہ مہمانوں کو اپنے ساتھ کھڑے افراد کے ساتھ کھانا کھانے کا بھی کہا گیا۔ جمہوریہ چیک میں اب تک 12,000 سے زائد افراد اس وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 350 افراد ہلاک بھی ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس خصوصی بلیٹن کا وقت ختم ہوا۔ اگر آپ کورونا وائرس سے متعلق مزید جاننا چاہتے ہیں تو آپ BBC اردو کی ویب سائٹ پر جاری لائیو پیج دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو آپ ہمارے سوشل میڈیا پیجز کے ذریعے ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ماہرین کی آراء کی روشنی میں آپ کی رہنمائی کر سکیں۔ آپ اپنا خیال رکھیں اور محفوظ رہیے۔